क्या آپ کبھی اپنی ٹو ڈو لسٹ سے اوورwhelم فیل کرتے ہیں؟ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے۔ زیادہ تر لوگ پروڈکٹیوٹی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کام کرنا، زیادہ دیر تک کام کرنا، لیٹ سٹنگ کرنا۔ اسٹریس فری پروڈکٹیوٹی کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے۔ آم، وہ ہمیں اسمارٹر طریقے سے کام کرنا سکھاتا ہے۔ آج جس کتاب کے بارے میں بات کروں گا وہ ڈیوڈ ایلن کی کتاب ہے گیٹنگ تھنگس ڈن۔ ڈیوڈ ایلن نے صرف یہ کتاب نہیں لکھی بلکہ اس نے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ایک کانسیپٹ پورا انٹروڈیوس کیا ہے۔ اس کا ایک کورس ہے، ایک سسٹم ہے۔ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، وہ گیٹنگ تھنگس ڈن یا GTD کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی فلاسفی سمپل ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ آئیڈیاز جنریٹ کرنے کے لیے ہے، ان کو اسٹور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے ذہن میں ساری ٹو ڈو لسٹ، جو ہمارے انکمپلیٹ آئیڈیاز ہیں وہ، اور بہت ساری چیزیں یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ اوور ویلم ہو جائے گا، وہ ایک طرح سے اوور آکیوپائڈ ہو جائے گا اور وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو افیکٹ کرے گا۔ تو دس میتھڈ گیٹنگ تھنگس ڈن، اس نے بہت سارے ایگزیکٹوز کو، کریٹیو کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو، اور اسٹوڈنٹس کو، بہت سارے لوگوں کو اس نے امپیکٹ کیا ہے پازیٹیولی، اور ان کی لائف چینج کی ہے۔ تو اس ویڈیو کے اینڈ تک I'm sure آپ بھی بہت ساری چیزیں ایسی لرن کریں گے جس کو آپ امپلیمنٹ کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی امپروو کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سب چیزیں اپنے ذہن میں اسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئیڈیاز، ٹو ڈو لسٹ، کوئی ریمائنڈرز، ساری چیزیں۔ وہ یہ بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے، اس سے آپ کا ذہن تھک جاتا ہے، اور وہ جو اس کا کور کام ہے، آئیڈیاز جنریٹ کرنا، کریٹیوٹی، وہ صحیح سے نہیں کر پاتا۔ تو گیٹنگ تھنگس ڈن کا جو کور آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں جو کہ پروڈکٹیوٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی، ان کو اپنے ذہن سے نکالیں اور کسی ایک ایسے ٹرسٹڈ سسٹم میں اسٹور کر دیں جہاں سے آپ جب چاہیں وہ ریٹریو کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو گیٹنگ تھنگ ڈن کا ہیک ہے وہ یہ اس کو کہتے ہیں 2 منٹس رول۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی کام ایسا جو 2 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے اس کو آپ فوراً کر دیں، اس کو ڈیلے نہیں کریں، کوئی اس کو اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پروکاسٹینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کمپلیٹ کریں اور اس جسٹ گیٹ اوور ود اٹ۔ تو گیٹنگ تھنگ ڈن کا یہ سسٹم 5 اسٹیپس پہ یہ کنسسٹ کرتا ہے۔ وہ 5 اسٹیپس ہمیں ہمارے کسی ٹاسک کو، ویدر اٹس اے کمپلیکس پروجیکٹ، کوئی سمپل ٹاسک ہے، اس کو آسانی سے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو میں یہ 5 اسٹیپ آپ کو ون بائی ون ایکسپلین کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کیپچر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی آ رہا ہے، وہ آپ اپنے ذہن سے نکالیں اور ایک ٹرسٹڈ سسٹم میں اسٹور کر دیں، تاکہ آپ کا ذہن فری ہو جائے۔ اور اگر آپ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ذہن اوور لوڈ ہو جائے گا اور وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے گا۔ تو آپ کوئی بھی سسٹم لے سکتے ہیں، جیسے کوئی نوٹ پیڈ ہو گیا، نوٹ بک ہو گئی، اس میں لکھ لیں۔ کوئی ایپ یوز کر لیں، ایور نوٹ، یا کوئی گوگل نوٹس کی ایپ یوز کر لیں، یا وائس میموز بنا لیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے نکالیں اس کو اور کہیں اسٹور کر دیں، جہاں سے آپ جب چاہیں اس کو دیکھ سکیں، اور تاکہ آپ چیزیں بھولیں نہیں۔ امیجن کریں آپ کے ذہن میں 10 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، 10 کام ہیں، آفس کی کوئی میٹنگ ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی دوست کی برتھ ڈے آ رہی ہے اس کو پلان کرنا ہے، کوئی گفٹ لینا ہے اس کے لیے وہ سوچ رہے ہیں، گھر کا کوئی کام ہے وہ چل رہا ہے آپ کے ذہن میں، اور ہر وقت یہ ٹینشن ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھول نہ جائیں آپ۔ تو آپ کا ذہن آکیوپائی رہے گا، اوور لوڈ رہے گا۔ تو اس کو فری کریں، آپ یہ چیزیں ریمائنڈر ایپ میں یا نوٹ بک میں لکھ لیں، اور جب بھی آپ کو جس ٹائم پہ بھی وہ کام کرنا ہو وہ آپ کو ہیلپ
کرے گی وہ ایپ یا نوٹ بک، آپ وہ انفارمیشن ریٹریو کر سکتے ہیں۔ اگلا اسٹیپ ہے کلیریفائی، مطلب یہ کہ آپ نے اپنی ٹاسک لسٹ تو لکھ لی ہے، اب اس میں دیکھیں کہ اس کو کرنے کے لیے اگلا اسٹیپ کیا لینا ہے۔ تو سمپل ہے کہ آپ ایک کویشچن پوچھیں کہ یار یہ جو میں نے ٹاسک لکھا ہے اس پہ ابھی ایکشن لیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایکشنیبل ہے یا نہیں، اور کیا ایکشن لینا ہے نیکسٹ۔ فار ایگزامپل جیسے آپ نے کلائنٹ کے لیے ایک پریزنٹیشن بنانی ہے، ایکشنیبل ہے آپ اس کا آؤٹ لائن لکھ لیں، اس کے لیے مجھے کچھ ریسرچ کرنی ہے وہ لکھ لیں، تو جو بھی ٹاسک ہے وہ لکھ لیں۔ اگر وہ ایکشنیبل نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ اس کو کیا کرنا ہے، کہ مطلب کوئی ایسی تھاٹ ہے جو جس پہ آپ ابھی ایکشن نہیں لے سکتے، تو اس کو ٹریش کر دیں، اس کو مطلب ٹھیک ہے یہ کام کی نہیں ہے، یا پھر اس کو بعد کے لیے اسٹور کر دیں کیونکہ میں اس کو بعد میں اٹینڈ کروں گا، یا پھر ڈیلیگیٹ کر دیں، کسی اور کو اسائن کر دیں کہ بھئی یہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اور پرسن جو ہے وہ اس کے لیے مور سوٹیبل ہے اور وہ کر لے گا۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، 2 منٹس رول کو، کوئی ٹاسک ایسا ہے جو 2 منٹ میں ہو سکتا ہے تو اس کو فوراً کر دیں۔ باس کو ای میل کرنی ہے 2 منٹ میں ہو جائے گا، کر دیں۔ کوئی بل پے کرنا ہے ابھی ہو جائے گا، کر دیں۔ اس کے لیے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ہیبٹ بنا لیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پائل اپ نہیں ہوئیں گی اور کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سیکنڈ جو اسٹیپ ہے یہ سمپل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ٹاسک لسٹ لکھی ہے اس کو ایکشن میں کنورٹ کریں، کہ اس کے لیے کیا نیکسٹ ایکشن لینا ہے۔ اب تک ہم نے سب کچھ لکھ لیا، کیپچر کر لیا، کلیریفائی کر لیا کہ اس میں ایکشنیبل چیزیں کیا ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے آرگنائز کرنا، مطلب یہ کہ جو آپ کی لسٹ اب بن کے سامنے آئی ہے اس کو آپ کیٹیگرائز کریں، اس کو آرگنائز کریں کہ کون سا کام پرائرٹی ہے، کون سا کام زیادہ ٹائم لے گا یا کم ٹائم لے گا۔ تو اس کے لیے بیسیکلی ڈیوڈ نے 4 کیٹیگریز بتائی ہیں کہ اپنے جو ٹاسک ہیں ان کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں۔ پہلی کیٹیگری ہے پروجیکٹس کی۔ پروجیکٹس ایسے کام ہیں جس میں ملٹیپل اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ کا ایک پروجیکٹ ہے کہ میں نے نئی ویب سائٹ بنانی ہے، تو اس ویب سائٹ کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس انوالو ہیں۔ میں نے ڈیولپر کو ہائر کرنا ہے، میں نے اس کا ایک وائر فریم بنانا ہے، اس کی ایک کانٹینٹ اسٹریٹجی بنانی ہے، ایس سی او کے لیے کام کرنا ہے، وٹ ایور۔ تو وہ پروجیکٹ کی کیٹیگری میں جائے گا۔ دوسری کیٹیگری ہے ٹاسکس کی، جو بیسیکلی ڈیفائن کرتی ہیں نیکسٹ ایکشن کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کیٹیگری ہے۔ ایون پروجیکٹس جو ہیں وہ آن اٹس اون ایکشنیبل نہیں ہے جب تک ہم اس کے نیکسٹ اسٹیپس آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے۔ تو پروجیکٹ جو تھا ہمارا ویب سائٹ بنانا، اس کا جو پہلا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا ڈیولپر ہائر کرنا۔ تو اس کے لیے آپ کو کوئی ڈیولپر سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، ان کو انٹرویو کرنا پڑے گا۔ وہ ایک امیڈیٹ ایکشنیبل والا آئٹم ہے، وہ ٹاسک لسٹ میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ اسٹیپس کے لیے چھوٹے چھوٹے آئٹم ہو سکتے ہیں، جیسے باس کو ای میل کرنی ہے، ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ سیٹ کرنا ہے، اپنی کلائنٹ پریزنٹیشن کے لیے کوئی ریسرچ کرنی ہے، وہ سارے نیکسٹ اسٹیپس ہیں۔ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے ویٹنگ فور۔ اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ ابھی نہیں کر سکتے اور آپ کسی پریویس اسٹیپ کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا کسی اور کے پاس وہ کام ہے اور آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی ڈیزائن بنایا ہے لیٹس سے، اور آپ کلائنٹ کی فیڈ بیک کا ویٹ کر رہے ہیں، یا آپ نے کسی اور کو کچھ چیز اسائن کی ہوئی ہے، گرافک ڈیزائنر آپ کا یہ لوگو بنا رہا ہے، آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایسے اسٹیپس ہیں جو ابھی ایکشنیبل نہیں ہیں، بعد میں ہوں گے، تو آپ اس کے لیے ویٹ کریں، تو ویٹنگ فور کی کیٹیگری میں آ گئی۔ اور چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ ہے سم ڈے مے بی، مطلب وہ ایسے کچھ وائلڈ آئیڈیاز ہیں جو آپ ابھی امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، شاید آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، شاید صحیح وقت نہیں ہے ان کے لیے، اور وہ ایک وش لسٹ ہے جو آپ بعد میں کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ اس میں مطلب جیسے کوئی ٹریول پلانز ہیں آپ کے، آپ کو مطلب کچھ اب ایسے پروجیکٹس ہیں جو آن دا سائڈ آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ابھی آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کرنے کے لیے، تو وہ ایک چوتھی کیٹیگری ہے۔ سو جب آپ اپنے ٹاسکس کو ان 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے تو آپ اس کو پرائرٹائز کر سکیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا کام امپورٹنٹ ہے، کون سا کام
ऐसा है जिस पे मैं नेक्स्ट स्टेप्स ले सकता हूँ, जो कि हमारी वो नेक्स्ट आइटम वाली लिस्ट या कैटेगरी में आता है, और कौन सा ऐसे हैं जो ज़रूरी तो है लेकिन अभी उस पे कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह से आप अपने टास्क को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। स्टेप 4 है रिफ्लेक्ट। ये कोई मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है, हर टास्क का कोई इंडिविजुअल स्टेप नहीं है, बट इससे मुराद डेविड की ये है कि आप अपने जो सिस्टम क्रिएट किया है, जो भी आपने एक अपना प्रोसेस बनाया है टाइम मैनेजमेंट का, वर्क मैनेजमेंट का, उसको रिव्यू करें हर हफ्ते। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपकी जो लिस्ट है वो क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, वो पाइल अप तो नहीं हो रही, उसकी उसकी छटाई करें। देखें कि कौन से काम ऐसे हैं जो जस्ट डिले होते जा रहे हैं और वो सही नहीं हो पा रहे, उसको सोचें कि उसके लिए क्या करना चाहिए। सो बेसिकली आपने जो ये सिस्टम डेवलप किया है उसको एक वीकली रिव्यू करें, 30 मिनट्स रिव्यू करें, और उसमें जो डेड टास्क हैं उनको निकालें, कुछ एफिशिएंसीज क्रिएट करें। ये आपकी स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो सिस्टम है जो आपने डेवलप किया है वो एफिशिएंट रहेगा। उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है आप उसको मॉनिटर करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इन द लॉन्ग रन ये एक इफ़ेक्टिवली सिस्टम रन करेगा। उसमें कुछ टूल्स चेंज करने के हो सकते हैं कि आप सोचें जी ये जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इतनी अच्छी नहीं है, शायद मुझे कोई दूसरी ऐप यूज़ करनी चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि बहुत टाइम ले रहा है और बाकी प्रायोरिटीज़ मेरी रह रही हैं, तो मे बी उस प्रोजेक्ट को या तो ब्रेक डाउन करना चाहिए या डेलीगेट करना चाहिए। तो वो आप इस किस्म के ब्रॉडर डिसीजंस ले सकते हैं जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को। तो ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। पांचवा और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है एंगेज। तो अब तक हमने अपने टास्क को लिस्ट कर लिया, उसको क्लैरिफाई कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने वीकली रिव्यू भी किया। तो हमारे पास जो टास्क हैं वो सारे ज़रूरी टास्क हैं, ऐसे हैं जो हमें करने हैं। तो अब उसमें से कौन सा टास्क सबसे पहले करें, ये क्वेश्चन है। मतलब इतनी लंबी लिस्ट है, उसको किस तरह से करें। तो अम, उसके लिए चार चीज़ों का क्राइटेरिया और चार बेसिकली क्राइटेरिया डेविड ने सजेस्ट किए हैं, अम, जो कि आप एवेल्युएट कर सकते हैं सारे टास्क उन क्राइटेरियाज पे और देख सकते हैं कि कौन सा पहले करना है। तो पहला क्राइटेरिया है उसमें कॉन्टेक्स्ट। वो बेसिकली ये कि आप किस जगह पे मौजूद हैं और उस जगह पे क्या काम हो सकता है। सो जैसे आप ऑफिस में हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हैं। आप घर में हैं तो आप घर के कोई चोर्स कर सकते हैं, आप किसी को फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आप रास्ते में हैं तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, किसी के साथ कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप चूज़ करें कि आपके लिए कौन-सा काम इस वक़्त करना बेहतर रहेगा, एक। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अगर आपके पास लेट्स से सिर्फ 10 मिनट हैं तो आप कोई काम कर सकते हैं, कोई ईमेल सेंड करना, किसी को कोई फ़ोन कॉल करना। अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हैं, उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं। तो जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से चूज़ करें कि कौन सा काम करना बेहतर रहेगा। तीसरा क्राइटेरिया है एनर्जी लेवल का, कि आप अभी आप कैस कितने एनर्जाइज फील कर रहे हैं। अगर सुबह का टाइम है, आप रिफ्रेश्ड हैं, तो मे बी आप कोई क्रिएटिव थिंकिंग वाला काम कर लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, कोई नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए काम कर लें। अगर शाम का टाइम है और आप थक गए हैं तो आप ऐसे जो लो इन्वॉल्वमेंट वाले काम हैं वो कर लें। कोई ईमेल करना, कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना, कोई चीज़ चेक करना जिसमें एनर्जी लेवल कम यूज़ हो। सो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। और चौथा क्राइटेरिया जो है वो है प्रायोरिटी लेवल। तो कुछ टास्क आपके यकीनन ऐसे होंगे जिसमें डेडलाइन होगी कि क्लाइंट को ये आज ही भेजना है तो इसके लिए डेडलाइन है। कुछ टास्क ऐसे होंगे जिनकी डेडलाइन नहीं होगी, तो उस हिसाब से आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं और तो उसमें एंगेज कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि आपने काम करना है, आप काम करें,
اس کانٹیکسٹ کے حساب سے کہ آپ ابھی کہاں پر موجود ہیں، یا کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، یا آپ کا انرجی لیول کیا ہے، یا ڈیڈ لائن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ایویلیویٹ کرتے ہوئے آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ کو گو تھرو کریں اور فنش کریں۔ تو یہ تھے 5 اسٹیپ گیٹنگ تھنگ ڈن کا جو سسٹم ڈیوڈ ایلن نے ڈیولپ کیا ہے اس کے۔ آم، یہ سسٹم بہت پاپولر ہے، اس کی ٹریننگ سیشنز بھی کرتی ہے ڈیوڈ، اس کی ٹیم، اور آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مطلب اس کے اندر بہت ساری لرننگ مٹیریل اور ریسورسز اویلیبل ہیں جو اس نے شیئر کیے ہیں۔ اور سمپل چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا آپ نوٹ بک یوز کر سکتے ہیں، کوئی ایپ یوز کر سکتے ہیں، جو جس چیز سے بھی آپ کمفرٹیبل ہیں اور جس لیول میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس سے کے ساتھ انگیج کرنا، اس لیول کے ساتھ آپ اس سے انگیج کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کو ساری چیزیں ایک ساتھ کرنی ہیں، جس جس طرح سے بھی آپ کمفرٹیبل ہیں اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ کامن مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں جب یہ سسٹم اڈیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس کو اوور کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں، بالکل سمپل رکھیں، کوئی کمپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سمپل نوٹ پیڈ کے اوپر آپ لسٹ بنا سکتے ہیں، اس کو کراس کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ہائی ٹیک انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اوور تھنک نہیں کریں، بہت سمپل رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس پہ ایکشن لینا ضروری ہے، تو آپ لسٹ بھلے جتنی مرضی بنا لیں، اگر آپ اس پہ ایکشن نہیں لے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، لسٹ بنانا، اس کو اپنے ذہن سے نکال کے لکھنا وہ ضروری ہے، لیکن اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں اور کام ختم کریں۔ تو وہ ایویلیویٹ کریں کہ آپ کس کام کو کس وقت کرنا ہے، تو آپ ایک طرح سے اسٹریس فری پروڈکٹیوٹی جو اس کا کلیم ہے گیٹنگ تھنگس ڈن کا، اس سسٹم کو فالو کر کے آپ وہ اچیو کریں گے، اسٹریس فری پروڈکٹیوٹی۔ تیسری چیز یہ کہ اس کو ریویو کرنا بہت ضروری ہے، تو آپ ویکلی اس کو ریویو کریں، اپنی ٹو ڈو لسٹ کو، اپنے سسٹم کو دیکھیں کہ اس میں کیا فلاز ہیں اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر لوگ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں تو وہ تھوڑا عرصے کے بعد ہی اس سسٹم سے ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں یار یہ تو مطلب کام نہیں کر رہا، تو اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایک ہفتے تک آپ یہ سسٹم فالو کریں، ذرا بیٹھیں اور آپ کے ذہن میں جو ٹاسک آ رہے ہیں وہ آپ پیپر پہ لکھ لیں، کسی اپنے ایپ میں لکھ لیں، اور ان کو آرگنائز کریں اور ان کو اس طریقے سے ایکشن لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں امپرومنٹ آئی ہے، پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے، اور آپ کی اسٹریس لیول کم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن فری ہو گیا ہے اور فوکسڈ ہے ان ٹاسک پہ جو امپورٹنٹ ٹاسک ہیں اس وقت۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ یہ بک پڑھیں، آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی۔ گوگل کریں گیٹنگ تھنگس ڈن کا یہ میتھڈ ڈیوڈ ایلن کا، وہاں پہ آن لائن بہت ساری ریسورسز اویلیبل ہیں، اس کو فالو کریں۔ یہ آپ کی پروفیشنل لائف، یا پھر آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ایون اسٹوڈنٹ لائف، اس کو آرگنائز کرنے میں اور اسٹریس فری پروڈکٹیوٹی لانے میں بہت ہیلپ کرے گی۔ تھینک یو فار واچنگ، انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر۔